الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 3 آیات میں 4 مرتبہ اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم 2 مرتبہ، اور پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم پھر 2 مرتبہ اپنی صفت کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ انتہائی رحیم اور رحمان ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے سورہ زمر میں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر اپنے پاس یہ بات لکھ کے رکھ لی ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس میں سے 1 حصہ اللہ تعالی نے مخلوق پر زمین پر نازل کیا ہے، اور اسی 1 حصہ رحمت کی وجہ سے لوگ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، صحیح بخاری کی روایت، ان میں ایک عورت بھی تھی اور وہ شیردار تھی، دودھ پلانے والی۔ قیدیوں میں اس نے ایک بچے کو تلاش کیا اور جلدی سے جھپٹ کے اسے اپنے سینے سے لگایا، چھاتیوں سے لگا کے، اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ بھلا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، جتنی یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تم پر بھی میں نے اس ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے بندو کلکم ضال الا من اهتدیتہ، تم سب کے سب گمراہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ کلکم جاع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلا دوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو، الا من کسوتہ، مگر جسے میں لباس دے دوں۔ فاستقسونی، تو مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات گناہ کرتے جب چلے جاتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش مانگو
میں تمہیں بخشوں گا۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی آتی من ربی فاخبرانی، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے خبر دی اور کہا انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، میری امت میں سے جو آدمی بھی اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قلت وان زنا وان سرق، میں نے پوچھا اگرچہ وہ زنا بھی کرے چوری بھی کرتا ہو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا؟ کہا وان زنا وان سرق، ہاں زنا بھی کرے چوری بھی کرے لیکن اگر بندہ موحد ہے توحید پر قائم ہے نبی کی امت سے ہے بالآخر وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں تو اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو تب بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر جنت میں ضرور جائے گا اگر وہ شرک سے بچا ہوا ہے۔ اس قدر وسیع رحمت ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن یہ رحمت مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں، قال عذابی اصیب به من اشاء، فرمایا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں اسے عذاب دوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، فساکتبها للذین، میں اپنی اس وسیع رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، الذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمبر 2 زکات دینے والے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ 3 صفات کے حامل جو لوگ ہیں ان کے لیے میری وسیع رحمت خاص ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور نماز قائم کرتے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم کرے گا، یعنی توبہ اور استغفار کرنے والوں پر، ایمان لانے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، نماز پڑھنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے رحم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی قرآن مجید کی اتباع کرنا اور اللہ سے ڈرنا یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، شور شرابہ نہ مچاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو خاموشی سے قرآن سننا یہ بھی رحمت الہی کا باعث ہے۔ اسی طرح فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نبی داؤد میں ہے، فرمایا، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی نماز عصر سے پہلے 4 نوافل
4 سنت پڑھنے والے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ